السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کے آغاز پر جس کوکنگ چینل کا ایڈ آپ نے دیکھا اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یو اے ای میں کام کرنے والی لیبر کلاس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اب جس طرح میں نے پہلے متعدد ویڈیوز میں ذکر کر رکھا ہے کہ جو نئے لیبر قوانین ہیں جن کا اطلاق اب یو اے ای میں ہو چکا ہے، اسی ماہ کے آغاز پر لیبر قوانین کا اطلاق ہوا تھا. اب وہاں کی جو وزارت انسانی وسائل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمریٹائزیشن نے ایک فرمان یا حکم نامہ جاری کیا ہے لیبر کلاس کے حقوق کے حوالے سے، ان کے فرائض کے حوالے سے کہ ان کو کیا حقوق حاصل ہیں، ان کے فرائض کیا ہوں گے، خاص طور پر کنسٹرکشن سائٹس اور انڈسٹریل یونٹس میں کام کرنے والی لیبر کلاس کے لیے. اب اس کے چیدہ جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ لیبر کلاس کو، ورکنگ کلاس کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے بحیثیت لیبر کیا حقوق ہیں اور کیا ان کے فرائض ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمپنیاں، کنسٹرکشن کمپنیاں جن میں امپلائیز یعنی ورکروں کی تعداد 50 یا اس سے زائد ہے، ان کے اوپر یہ لازم ہے، یعنی یہ لازم قرار دیا گیا ہے ان کمپنیوں کے لیے کہ وہ اپنی لیبر کو باقاعدہ مناسب رہائش مہیا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا بندوبست بھی کریں گے. خاص طور پر وہ لوگ جن کی تنخواہ 1500 درہم سے کم ہے، یعنی اگر کسی شخص کی تنخواہ 1500 درہم سے کم ہے تو وہ کمپنی پابند ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اس امپلائی کو یا ملازم کو رہائش اور خوراک مہیا کرے. اسی طرح جن کمپنیوں میں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ ملازم ہیں، ان کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیبرز کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کی تعیناتی کریں تاکہ ان کی صحت کو یا ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. سیفٹی میئرز جو حفاظتی اقدامات ہیں یا انتظامات ہیں وہ مناسب ہوں تاکہ ان کی زندگی کو، صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو سکے. یہی نہیں، اب یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے نئے لیبر قوانین کے مطابق جس کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا ہے. یہ نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر سال 15 جون سے 15 ستمبر تک 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، دوپہر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک 15 جون سے 15 ستمبر تک کوئی بھی لیبر جو ہے وہ کھلے آسمان تلے یا دھوپ تلے یا اوپن ایئر میں کام نہیں کرے گا. نہ ہی کمپنی اس سے وہ کام کروا سکتی ہے جو کہ کھلے آسمان تلے ہو، یعنی سورج کی تپش کے نیچے ہو. 12 سے 3، 15 جون سے 15 ستمبر. ساتھ ہی ساتھ کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی لیبر کو جو حفاظتی، جسے پروٹیکٹیو گیئر کہتے ہیں، حفاظتی جو ساز و سامان ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہیلمٹ ہے، دستانے ہیں، کوئی اور جو چیزیں ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ لازمی قرار دیا گیا ہے. اور اگر کوئی لیبر جو ہے وہ ان حفاظتی جو سامان ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا. جبکہ اگر کمپنیاں وہ حفاظتی سامان اپنے لیبر کو مہیا نہیں کرتی تو ان کمپنیوں پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا. اب اس حوالے سے آپ سوچ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب ہماری تو تنخواہ 1500 درہم سے کم ہے، ہمیں مناسب رہائش نہیں دی جا رہی، اگر رہائش مناسب نہیں ہے تو کھانا مناسب نہیں دیا جا رہا، یا ایک کمرے میں 8 لوگ جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. تو اس حوالے سے جو وزارت انسانی وسائل ہے یو اے ای کی، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر کمپنی کو اپنی جو رہائشی عمارت ہے اس کو متعلقہ وزارت کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑے گا. اور جب وہ عمارت رجسٹر ہوگی تو
وہ متعلقہ وزارت کے جو افراد ہیں، حکام ہیں، اہلکار ہیں، وہ جا کر اس عمارت کا معائنہ کریں گے، وہاں پر جا کر لیونگ کنڈیشنز کا جائزہ لیں گے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کمرے میں 10 12 افراد، اور وہ بھی شفٹوں میں سوتے ہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لیبر کیمپس ہیں وہاں پر جو رہنے کی، رہائش کی اور کھانے پینے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی نامناسب، غیر مناسب کہہ لیں یا ناگفتہ بے کہہ لیں۔ ایک واش روم ہے اور 20 افراد اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایک کچن ہے تو 50 افراد اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایک کمرہ ہے تو اس میں 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ رہائش اختیار کرنے پر موجود ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کمرہ ہے تو اس میں شفٹوں میں لوگ سوتے ہیں، 8 گھنٹے ایک شخص اس بستر پر سوتا ہے یا اس کمرے میں سوتا ہے، اور اگلے 8 گھنٹے دوسرا شخص اس بستر پر سوتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ادارہ ہے ILO، جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس نے متعدد مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا یا کیا ہے UAE میں لیبر کلاس کی لیونگ کنڈیشنز کے اوپر، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر لیبر کو تنخواہ بہت کم دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو رہائش فراہم کی جاتی ہے وہ قطعی انسانی معیار کے قابل نہیں ہے، یعنی ایک قسم کا جسے سب ہیومن کہتے ہیں، کہ بہت ہی بری حالت میں وہ لوگ رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ایک پہلی ویڈیو جو کہ گزشتہ رات میں نے اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اب UAE پر بھی عالمی اداروں کا دباؤ آنا شروع ہو گیا، اس ویڈیو میں تو میں نے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ بھی جو قوانین تبدیل کیے گئے ہیں، جو نئی لیبر پالیسی وضع کی گئی ہے، جو نئے لیبر قوانین نافذ کیے گئے ہیں، یہ عالمی جو ادارہ ہے برائے لیبر، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، یہ اس کے دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے، یہ یورپی یونین کے دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ UAE میں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں کنسٹرکشن سے وابستہ لیبر یا ورکرز یا ورکنگ کلاس جو ہے وہ موجود ہے، ان کی حالت جو ہے وہ درست کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب منیمم ویج بھی متعین کیا گیا ہے نئی لیبر پالیسی کے مطابق۔ اس پر بھی میں 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ سرچ میں جا کر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، کہ جب جو اس ویڈیو کا ٹائٹل شاید یہی ہے کہ UAE میں نئے لیبر قوانین کا نفاذ، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ منیمم ویج کیا ہو سکتی ہے، اگر آپ سے کمپنی اوور ٹائم لیتی ہے تو کتنا اوور ٹائم لے سکتی ہے، اس کے کتنے پیسے آپ کو ادا کرنے ہوں گے کمپنی کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیلتھ اور انشورنس پالیسی کو بھی لازمی بنایا گیا ہے، یہ نئے جو لیبر قوانین ہیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس میں ہیلتھ 50 سے زیادہ افراد کے لیے جو جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ہیلتھ اینڈ انشورنس پالیسی جو ہے وہ لازمی ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح حادثہ واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف آپ کا مفت علاج کروایا جائے بلکہ آپ کو ڈسیبلٹی انشورنس بھی ادا کی جائے، کہ اگر آئندہ آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، بے شک آپ UAE میں نہ رہیں، آپ اپنے وطن واپس آ جائیں، لیکن وہاں کی کمپنی یا وہاں کی انشورنس کمپنی آپ کے جو انشورنس کے اخراجات، جو انشورنس کے مد میں آپ کو رقم ملے گی یا پینشن ملے گی یا ڈسیبلٹی الاؤنس ملے گا، وہ تا حیات آپ کا حق ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔